ایک ایک پائی کو امانت جان کر حقداروں کو ان کی قدموں میں ہمیں نچھاور کرنا ہوگا. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وزیر اعظم مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے شانہ بشانہ. ڈیرہ اسماعیل خان کے متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی اور بحالی کی سرگرمیوں پر بریفنگ. وفاقی حکومت مشکل کی گھڑی میں صوبوں کو بھرپور معاونت فراہم کر رہی ہے. متاثرین میں 20 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے. ٹانک میں 100 گھروں پر مشتمل بستی کا 2 ہفتے بعد افتتاح کیا جائے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ڈی آئی خان میں ساگو پل پر کام کی رفتار کا معائنہ. بحالی کے کام میں مصروف پاک فوج اور دیگر اداروں کی خدمات کی تعریف. ڈیرہ اسماعیل خان میں متعدد سڑکیں بحال. دیر، کوہستان اور سوات میں NHA اور FWO شاہراہوں کی بحالی میں مصروف عمل. بحالی کا کام بڑا چیلنج ہے. مشکل وقت میں امدادی کاموں میں مصروف افراد اور اداروں کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. وزیر اعظم. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ. توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم نے صدر الہام حیدر علیوف کا سیلاب متاثرین کے لیے $20 لاکھ امداد پر شکریہ ادا کیا. سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس جمعے کو پاکستان پہنچیں گے. متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے. عالمی برادری سے بڑے پیمانے پر امداد کی اپیل کریں گے. سیلاب متاثرین کی بحالی سے متعلق کراچی میں اجلاس. وفاقی وزراء احسن اقبال، بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت. وفاق اور صوبائی حکومت کا مکمل ہم آہنگی اور تعاون سے مل کر کام کرنے پر اتفاق. شاہراہوں کی بحالی کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دینے کا فیصلہ. دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال. ٹھٹا اور سجاول کے کئی دیہات زیر آب. منجھر جھیل میں کٹ لگانے کے باوجود پانی کی سطح میں اضافہ. سانگر، ٹڈو آدم اور نواب شاہ سمیت مختلف علاقوں میں خیمہ بستیاں قائم. کھانے پینے سمیت ضروری اشیاء کی فراہمی. آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر ہوگی. اقتدار نہیں رہا تو عمران خان افواج پاکستان کی قیادت پر حملے کر رہے ہیں. جان بوجھ کر عسکری قیادت سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. دوغلے پن کی انتہا ہے کہ عمران نیازی نے ایک طرف امریکہ کے خلاف مہم چلائی اور دوسری جانب لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی. میرٹ کا نعرہ لگانے والے بتائیں کہ کیا انہیں فراگوگی اور خاور مانیکا کی کرپشن کا علم نہیں تھا. وفاقی وزراء خواجہ آصف اور مفتاح اسماعیل کی نیوز کانفرنس. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی تاریخ میں منفرد مثال قائم کر دی. بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف توشہ خانہ میں جمع. تحائف وزیر اعظم ہاؤس میں مستقل طور پر مختص جگہ پر رکھے جائیں گے. تحائف عوام کو دکھانے کا اہتمام کیا جائے گا. پاکستان میڈیکل کمیشن کے MD کیٹ کا امتحان ملتوی کرنے کا اعلان. پورٹل کو مزید 2 ہفتے کے لیے کھول دیا گیا. فیصلہ رجسٹریشن سے رہ جانے والے طلبہ کی سہولت کے پیش نظر کیا گیا. MD کیٹ کا امتحان صوبوں کی مشاورت سے ہوگا. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل. فضائی حدود کے محافظوں کو قوم کا سلام. یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے سے منایا گیا. ملکی خود مختاری اور سالمیت یقینی بنانے اور خود انحصاری کی جانب گامزن ہیں. سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر. پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید. نشان حیدر کے مزار پر چاق و چوبند دستے کی سلامی. نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم. ضلع اسلام آباد میں مزید 2 نوجوان شہید. 2 روز میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی. ماورائے عدالت قتل. مسلم اکثریتی جموں و کشمیر کو اقلیتی علاقے میں تبدیل کرنے کے مودی حکومت کے فضائی منصوبے کا حصہ ہے. حریت قیادت. نو منتخب برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس نے کابینہ تشکیل دے دی. جیمز کلیورلی وزیر خارجہ، سیولا بریورمین وزیر داخلہ اور بین ویلز وزیر دفاع ہوں گے. کابینہ میں کوئی مسلمان رکن شامل نہیں.
اور راولپنڈی میں نیشنل ٹی20 کپ کا پہلا مرحلہ خیبر پختونخوا نے بلوچستان کو 27 رن سے ہرا دیا. سندھ کی سدرن پنجاب کے خلاف 6 وکٹ سے کامیابی. دوسرے مرحلے کا آغاز 10 ستمبر سے ملتان میں ہوگا. ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس ایچ پر دیکھیے براہ راست. بیٹسمین پل پڑے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں نازیہ خان. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیلاب متاثرین کو ریلیف کی فراہمی اور بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے. وفاقی حکومت مشکل کی اس گھڑی میں صوبوں کو بھرپور معاونت فراہم کر رہی ہے. سیلاب متاثرین میں 20 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یہ بات ڈیرہ اسماعیل خان میں سگو پل کی بحالی کے کام کا جائزہ لینے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ بحالی اور تعمیر نو کے کاموں کے لیے مزید وسائل کی ضرورت ہے. حقداروں کو ہر صورت ان کا حق دلایا جائے گا. تفصیل بتائیں گے آغا مسعود خالد. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے منہدم ہونے والے سگو پل کے مقام پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب کی صورت میں درپیش غیر معمولی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاست سے بالاتر ہو کر اور ذاتی پسند اور ناپسند کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ سیلاب سے بے گھر ہونے والے افراد کے لیے 100 گھروں پر مشتمل منصوبے کا ٹانک سے آغاز کر رہے ہیں. اسی طرز پر تمام صوبوں میں متاثرین سیلاب کے لیے گھر تعمیر کیے جائیں گے. یہ چیلنج بہت بڑا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک ایک پائی کو امانت جان کر حقداروں کو ان کی قدموں میں ہمیں نچھاور کرنا ہوگا. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نون میں، نہ پیپلز پارٹی میں، نہ جے یو آئی میں، اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیوں میں. اور میں اس کو قطعاً برداشت نہیں کروں گا کہ کہیں بھی ایک پائی کسی بھی ذریعے سے کسی کے پاس بغیر استحقاق کے اس کے حق کے اس کے پاس پہنچ جائے. اور حقدار جو ہے اس کا حق ہر صورت دلوایا جائے گا انشاءاللہ. وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ سیلاب اور بارشی پانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل میں ایسے خطرات سے نبردآزما ہونے کے لیے آبی ذخائر خصوصاً چھوٹے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے. انہوں نے کہا کہ سیلاب سے انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات اور سڑکوں کی بحالی ہماری ترجیحات میں شامل ہے. جو ہماری انجینئرنگ کور ہے فوج کی، وہ یہ بیری برج سٹیل برج بنا رہے ہیں. یہ کام انشاءاللہ چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا. اسی طرح NHA میں نے یہ گزارش کی تھی کہ چاہے وہ ٹوٹا ہوا سٹرکچر سڑکات کا یا پلوں کا صوبے کا ہے یا وفاق کا ہے، اس کی تمیز نہیں کرنی. پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی اس کی تفصیل میں جانے کا آج موقع نہیں ہے، کیونکہ آج سیاست کو ہم نے ایک طرف کرنا ہے اور خدمت کہ فرض کو ہم نے نبھانا ہے. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیلابی صورتحال کے بعد اولین ترجیح انسانی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا تھا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں سیلاب سے بچاؤ کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کرنا ہوگی. سیلاب سے بچنے کے لیے کچھ مستقل بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا. آج ہمارے پاس ایک گم الزام ہے، جب وہ بھرتا ہے تو ہمیں انتظامیہ بتا دیتی ہے تو لوگ کم از کم جانیں بچا سکتے ہیں، ان کو اتنا موقع مل جاتا ہے. لیکن ٹانک نظام ہو یا کو سلیمان کی جو رودکوہی نظام ہے، وہ ابھی بھی جب بھی سیلاب آتا ہے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. ہمیں کچھ چھوٹے ڈیمز بھی چاہیے. اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ تنہا نہیں، مکمل بحالی اور دوبارہ آبادکاری تک حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی. انہوں نے کہا کہ حقدار کو اس کا حق ملے گا. امداد اور بحالی کا کام بلا تفریق ہوگا. آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ملک بھر میں سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی کا عمل جاری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ڈی خان میں ساگو پل پر کام کی رفتار کا معائنہ کیا. بریفنگ میں ان کو بتایا گیا کہ اس پل کو جلد ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. اکرام اللہ محسود مزید تفصیل بتائیں گے. ملک بھر میں سیلاب زدہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف تواتر سے متاثرہ علاقوں کے دورے کر رہے ہیں. حالیہ تباہ کن بارشوں کے بعد وزیر اعظم نے دوسری بار ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کیا.
वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से मुतासरा सग्गू पुल की बहाली के काम का जायजा लिया। डेरा इस्माइल खान कुचलाक कौमी शाहराह पर कायम ये पुल सैलाबी पानी से बुरी तरह मुतासर हुआ। पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग कोर सग्गू पुल की बहाली में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि पुल जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने पुल की बहाली में मसरूफ पाक फौज के अफसरों, जवानों और दीगर इदारों की खिदमात को सराहा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को डेरा इस्माइल खान में हुकाम की जानिब से इमदादी कामों और शाहराहों की बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर डेरा इस्माइल खान ने बताया कि जिला भर में 14 रिलीफ कैंप्स, 36 तिब्बी कैंप्स और 4 वेटरनिटी कैंप्स कायम किए गए हैं। सैलाब से 51 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 70,000 से जायद घर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। हजारों एकड़ जरी अराजी भी सैलाबी पानी से मुतासर हुई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि मुतासरीन को खुराक, खैमे और दीगर जरूरी अशिया फराहम की जा रही हैं। NHA हुकाम की जानिब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी शाहराहों की बहाली के कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहाली का काम एक बड़ा चैलेंज है। इस मुश्किल वक्त में इमदाद और बहाली के कामों में मसरूफ अफराद और इदारों की काविशें काबिल सताइश हैं। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम हैदर अलीयॉफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए $20 लाख देने के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि बारिशों और सैलाब के नतीजे में जानी नुकसान के साथ इमलाक भी तबाह हुई हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली चौधरी आसिम नज़ीर ने मुलाकात की और मसूद टेक्सटाइल मिल्स की जानिब से फ्लड रिलीफ फंड के लिए 2.5 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आज़म से पंजाब असम्बली के साबिक रुकन हाफिज नौमान ने भी मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जुमे को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे और सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दौरा पाकिस्तान में आलमी बरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से मुतासरा है। इस कुदरती आफत में बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुश्किल में घिरे अफराद से यकजहती का इजहार करना होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मौसमी तब्दीलियां अहम मसला है। कहीं सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और कहीं खुश्क साली की वजह से मुश्किलात का सामना है। माहौलियाती तब्दीली को आम मसला समझकर आम अंदाज से हल करने की सोच महज खुदकुशी होगी। मुल्क में सैलाब से अमवात की तादाद 1443 हो गई है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं कि सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियां फैलने का अंदेशा है और इस सिलसिले में हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। तफसील जानते हैं वक़ार हैदर से। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की ज़ेर सदारत NFRCC का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं सैलाबी सूरत हाल से मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी, मजीद 18 अफराद लुक्मे अजल बन गए। अमवात की तादाद भी 1343 तक पहुँच गई। 17 मजीद अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों की तादाद 12720 हो गई। सैलाब से सिंध में अब तक 536 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 290 अफराद लुक्मे अजल बने। तीसरे नंबर पर बलोचिस्तान में 260 अफराद सैलाब की नजर हुए हैं। पंजाब में भी 191 अमवात हुई। इसके अलावा आजाद जम्मू कश्मीर में 43, गिलगित बल्तिस्तान में 2 और दारुल हुकूमत में 1 शख्स इस कुदरती आफत में जब हक हुआ। सैलाब से 16,93,361 घर तबाह हुए हैं। सैलाब 6,589 किलोमीटर सड़कें भी बहा ले गया। 246 पुल्ले भी टूट गईं, जबकि 7,51,145 जानवर भी सैलाब में बह गए। 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद सैलाब का शिकार हुए। 1,77,265 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि 6,33,997 अफराद इस वक्त बहाली कैंपों में मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अब तक 19 अरब 74 करोड़ 77 लाख 5,000 रुपए भी मुतासरीन में तकसीम किए जा चुके हैं। कोटरी के मकाम पर दरियाए सिंध में ताहाल ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। सखर में दरमियाने और गुद्दू में निचले दर्जे की सैलाबी कैफियत है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों में वफाकी और सूबाई इदारों की इमदादी सरगर्मियों को मरबूत बनाने और शाहराहों की बहाली के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने का फैसला किया गया है। कराची में होने वाले इजलास में सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वज़ीर आला मुराद अली शाह, चेयरमैन NDMA और मुतल्लिका हुक्काम शरीक हुए। ये फैसला हुआ कि तश्कील दी गई टास्क फोर्स वफाक और सूबाई हुकूमत के रिलीफ, गुड्स और रेस्क्यू के हवाले से भी काम करेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सैलाब ने मुल्क के हर हिस्से को मुतासर किया है। इस कुदरती आफत से निपटने के लिए मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि सिंध में 10 लाख खैमों और 30 लाख मच्छरदानियों की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने NDMA और PDMA के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि सूबाई सतह पर भी फ्लड रिस्पांस यूनिट कायम किया जाए और इमदादी अशिया की खरीदारी में हायल रुकावटों को ख़त्म किया जाए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबों को भरपूर मुआवनत फराहम कर रही है। मुतासरीन की मदद के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने बताया कि मुतासरीन में 1,55,000 से ज़्यादा खैमे तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि मज़ीद 4,60,000 टेंट्स की खरीदारी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इजलास को आगाह किया गया कि मुतासरा इलाकों में पाक आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के जवान भी रिलीफ सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। दरिया सिंध में सैलाब की वजह से ठट्ठा और सजावल के कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। मंजर झील में कट लगाने के बावजूद पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आयशा आफरीन से तफसील जानते हैं। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस सिंध में ठट्टा सजावल के दरमियान दूल्हा दरिया खान पुल से इस वक्त 6 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी गुजरकर समंदर में गिर रहा है। पानी के दबाव से चलिया, छत्तूचंद और किंझर के करीब जमींदारी बंदों में शिगाफ पड़ गया है। कई गांव ज़ेरे आब आ चुके हैं और लोग अपनी मदद आप के तहत कश्तियों के जरिए नकल मकानी कर रहे हैं। महकमा आबपाशी के मुताबिक कल से समंदर में तुग़यानी हो सकती है, जिसके बाद दरिया में पानी का बहाव और खतरनाक हो सकता है। उधर मेंजर झील में कट लगने के बावजूद पानी की सतह कम नहीं हो रही, जबकि तहसील सहवन शरीफ में 500 देहात और 1.5 लाख से ज्यादा आबादी शदीद मुतासिर हुई है। जामशोरो जिला इंतजामिया और पाक आर्मी के जवानों के साथ बोट के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सैलाबी पानी जहाँ जहाँ जा रहा है तबाहियां ला रहा है। अब तक 601 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 11,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए और 16 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ पानी की सतह कम हो रही है वहाँ बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। शिकारपुर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तवानाई के सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने कहा कि शिकारपुर जिले की हर तहसील में 100 खैमों पर मुश्तमिल एक खैमा बस्ती कायम कर रहे हैं, जबकि 26 यूनियन काउंसिल्स में 21,000 राशन बैग फराहम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब और बारिशों के दौरान वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत का दिल खोल कर साथ दिया। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत 20 अरब रुपए दिए गए और 25 लाख खानदानों में 25,000 रुपए तकसीम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सांगघर, टंडो आदम और नवाब शाह रोड पर बारिश मुतासरीन के लिए टेंट सिटीज कायम कर दी हैं। इन खैमा बस्तियों में खाने पीने की अशिया और वॉशरूम की सहूलत फराहम की गई है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आलमी बिरादरी की जानिब से भी इमदादी सामान की फ्राहमी जारी है और उर्दन से इमदादी सामान का एक तैयारा कराची पहुंचा। मुख्तलिफ मुल्कों और आलमी तंजीमों की जानिब से 50 तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन। दोस्त मुल्क उर्दन की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए एयरक्राफ्ट, पीने का पानी, खुराक, अद्वियात, खेमे और रेस्क्यू का सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंचा, जबकि उर्दन के पाकिस्तान में सफीर इब्राहिम अल मदनी खुसूसी तौर पर सामान को मुताल्लिका हुकाम के हवाले करने कराची पहुंचे। इस मौके पर PTV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जबकि पाकिस्तान आलमी दुनिया का एक मुतहर्रिक मुल्क है और इसकी मदद के लिए भी सबको आगे आना होगा। I sincerely convey our deepest condolences to the government and leadership and people of Pakistan and to the bereaved families who lose their loved ones. And we pray for a speedy recovery for the injured people. सूबाई वजीर सईद गनी ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से उर्दन की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सैलाब की तबाहकारियों से अकेले नहीं निपटा जा सकता। जितने बड़े क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं कि हमारे चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान इस कुदरती आफत से मुतासिर हैं
और 3.5-4 करोड़ के करीब लोग हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं, और किसी भी हुकूमत के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो तन तना इस आजमाइश से निकल सके। बाद में इमदादी साजो सामान को मुताल्लिका हुक्काम के हवाले किया गया। इस मौके पर कोर 5 के ब्रिगेडियर अरमान, कराची में उर्दन के एजाजी कौंसल जनरल फर्रुख यूसुफ और NDMA के ओहदेदारान भी मौजूद थे। ब्रादर इस्लामी मुल्क उर्दन की जानिब से भेजे जाने वाली ये इमदाद इस्लामी भाईचारे और मसावात की आला मिसाल है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़रा शहरी रहमान और फैसल सब्जवारी ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से कई चैलेंजेस का सामना है जिनसे निपटने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि कराची में नालों की सफाई के लिए वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। नौरीन आसिफ तफसील बता रही हैं। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को शदीद नुकसान का सामना है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस साल रिकॉर्ड मानसून बारिशें हुई और सिंध में ज़रई जमीन को शदीद नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध में पानी के निकलने का रास्ता नहीं, जिसके बायस पानी खड़ा हुआ है और बहुत से इलाकों में खैमे लगाने के लिए भी खुश्क जगह नहीं है। वफाकी वजीर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए मुल्क को सरसब्ज बनाना नागुज़ीर है। The flooding, the global warming, the whole bit, the climate change cannot be stopped by Pakistan. Let's make no mistake. But we can certainly adapt to the crises better. We can certainly plan for our river pathways to flow better, not be clogged. 2030 is the decisive decade. It is when the fate of this planet will be decided. We have to start building our cities, our villages and adapting. There are many climate resilience projects. इस मौके पर बहरी अमूर के वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने कहा कि नदी नालों की सफाई भी एक बड़ा मसला है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला फुजला हमारे नदी नालों में जा रहा है, जबकि इंसानी फुजला बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट मायकोलाची पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने जा रहा है। इससे कबल सेनेटर शहरी रहमान और वफाकी वजीर बहरी अमूर फैसल सब्जवारी की जेर सदारत लियारी नदी की सफाई के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ NGOs और कॉर्पोरेट सेक्टर्स के नुमाइंदे शरीक हुए और लियारी नदी की सफाई से मुतालिक मसाइल और हल के हवाले से बात की। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होगी। इमरान खान ने एक तरफ अमेरिका के खिलाफ मुहिम चलाई और दूसरी तरफ अमेरिका से हिमायत हासिल करने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर ली। ये दोगलापन है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मेरिट का नारा लगाने वाले इमरान खान बताएं कि क्या उन्हें फरागोगी और खावर मानिका की करप्शन का इल्म नहीं था। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि रियासती इदारों के खिलाफ गैर संजीदा गुफ्तगू करना किसी भी शख्स को ज़ेब नहीं देता। इमरान खान के साथी भी इनके बयान की तरदीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर जानबूझकर शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इनकी पार्टी के मुंतखब हैं, उन्होंने भी अपने आप को डिसएसोसिएट किया जो इमरान खान साहब ने कहा। बताएं इमरान खान साहब कि कब मेरिट के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। ये बहस जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। ये बहस जो है माजी में 75 साल में कभी भी इस अपॉइंटमेंट पे इस तरह की बहस जो है नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला जो भी अदारा रिकमेंड करेगा उसकी जो दायरा है या उसका जो एक एम्बिट होगा उसी के अंदर रह के फैसला होगा और वक्त आने पे कर लिया जाएगा। कौन सी ट्रांजैक्शन जो है इन्होंने 3.5 साल के अंदर मेरिट पे की है? क्या इन्होंने दवाइयों का स्कैंडल, गंदम के स्कैंडल, चीनी के स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन की है? नहीं की। जिम्मेदार जो है कभी किसी को ठहराएं, कभी पाकिस्तान में किसी अदारे को उसका जिम्मेदार ठहराएं, कभी जिम्मेदार जो है वो अमेरिका को ठहराएं। यहाँ पे अदारे मौजूद हैं और वो अदारे इसकी करप्शन की जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। ना सिर्फ फॉरेन फंडिंग के केस में जो चीजें शामिल हैं उससे बहुत आगे चीजें चली गई हुई हैं, वो सारी की सारी सामने आएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि क्या इमरान खान ने अपने दौर में तकर्रियां मेरिट पर की? BRT पेशावर की तहकीकात क्यों रुकवाई? क्या उन्हें उस्मान बुज़दार की करप्शन का इल्म नहीं था? उस्मान बुज़दार मेरिट पे थे, महमूद खान मेरिट पे थे, मुराद सईद मेरिट पे था, फराह खान साहिबा पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी, उनका भी बड़ा मेरिट है। क्या ये मेरिट पे थी?
ابراہیم خانقہ خاور مانیکا صاحب جو ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے تھے، جو چیزیں کرتے تھے، جو انتقال کرتے تھے زمینوں کے، یہ میرٹ پہ تھے یا ایسے ہی تھے؟ یہ جو کرپشن کے خلاف ہیں خان صاحب، تو بزدار کو رکھنا کرپشن کے خلاف تھا کیا؟ خان صاحب کو لوگوں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے خان صاحب کو کہا کہ بزدار پیسے لیتا ہے۔ وفاقی وزراء نے کہا کہ مہنگا پیٹرول اور مہنگی بجلی پی ٹی آئی کے دیے ہوئے تحفے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلد پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں اور مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی تاریخ میں منفرد مثال قائم کر دی ہے۔ وزیراعظم کو ملنے والے غیر ملکی تحائف وزیراعظم ہاؤس میں مختص جگہ پر رکھے جائیں گے جنہیں عوام دیکھ سکیں گے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ یہ تحائف عوام کو دکھانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ دوست ممالک سے پاکستان کی جو محبت ہے عوام کو اسے آگاہ کیا جا سکے۔ محمد شہباز شریف نے خلیجی ممالک سے ملنے والے کروڑوں روپے مالیت کے ہیرے، گھڑیاں، قلم، انگوٹھی، کف لنک اور پرفیومز کے تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کرا دیے۔ محمد شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب 10 سال کے دوران ملنے والے تمام غیر ملکی تحائف توشہ خانہ میں جمع کرواتے رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت توشہ خانہ کیس میں جواب جمع کرا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محسن شاہ نواز رانجھا اور تحریک انصاف کے وکلاء کمیشن میں پیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے جواب کی کاپی درخواست گزار کو فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وکیل عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق عدالت ہی کر سکتی ہے، کمیشن نہیں، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج کرنا ہے تو الگ سے درخواست دائر کریں، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے مزید مہلت مانگ لی۔ کیس کی سماعت 29 ستمبر تک ملتوی ہو گئی۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی بھی سماعت ہوئی۔ عمران خان کی جانب سے وکیل نے ایک بار پھر التوا کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت تک جواب جمع کروا دوں گا، جس پر بینچ نے تحریک انصاف کے وکیل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم شو کاز نوٹس ہی جاری کریں گے۔ کمیشن کا کہنا تھا کہ التوا کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں، مشاورت کے بعد مناسب حکم جاری کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے قوم سے جھوٹ بولا اور بددیانتی کی۔ عمران خان توشہ خانہ کیس میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے والے شخص نے 3500 روپے والا ٹی سیٹ بھی نہ چھوڑا۔ ایسا شخص جو کہ چاہتا ہے، جس کے مشیر چاہتے ہیں کہ پاکستان کا IMF کا قرضہ نہ حاصل ہو، جس کے مشیران چاہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج میں بغاوت ہو جائے، اور اکسانے والا شخص جو ہے وہ عمران خان ہے۔ ایک اور سکینڈل جو اب نظر آ رہا ہے کہ جو گھڑیاں انہوں نے وہاں سے وصول کی، آج پتہ لگا ہے کہ جو گھڑی انہوں نے محمد بن سلمان سے وصول کی، اس کی قیمت ظاہر کی گئی ہے 8.5 کروڑ روپیہ۔ آج ہم نے باہر سے چیک کروایا، وہ گھڑی 8.5 کروڑ کی نہیں ہے، وہ گھڑی 15-16 کروڑ روپے کی ہے۔ محسن شاہ نواز رانجھا کا کہنا تھا کہ عمران خان کو توشہ خانہ سے لی گئی تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو N31 کے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے نوٹس جاری کرتے ہوئے پشاور جلسے میں سرکاری وسائل کے استعمال اور حکومتی عہدیداروں کی شرکت پر وضاحت طلب کر لی ہے۔ عمران خان کو 9 ستمبر کو خود یا وکیل کے ذریعے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے پی ٹی آئی جلسے میں شرکت کرنے پر وزیر اعلیٰ محمود خان اور صوبائی وزراء تیمور سلیم جھگڑا، اشتیاق ارمر، شوکت یوسف زئی، کامران بنگش، انور زیب خان، محمد اقبال، خلیق الرحمان اور وزیر زادہ کو بھی 9 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق عوامی عہدوں پر فائز شخصیات جلسوں میں شرکت نہیں کر سکتے۔ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کے روبرو وضاحت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ پی ٹی آئی جلسے کی تیاریوں کے لیے ادارے کی گاڑی ان کے علم میں لائے بغیر استعمال کی گئی۔ 3 اہلکاروں کو معطل کرتے ہوئے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے انکوائری رپورٹ 12 ستمبر تک پیش کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔
لاہور کی احتساب عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا ہے۔ جج ساجد اعوان نے کیس نیب ترمیمی ایکٹ کی بنیاد پر واپس بھجوایا۔ عدالت نے قرار دیا کہ نئے قانون کے بعد رمضان شوگر ملز ریفرنس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ قومی احتساب بیورو نے ریفرنس میں محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے رمضان شوگر ملز کے لیے نالہ تعمیر کروایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں بریت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ امجد پرویز کی وساطت سے لاہور کی اسپیشل کورٹ سینٹرل میں دائر اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سابق حکومت نے مقدمہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیا اور ایف آئی اے اب تک کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کر سکی۔ عدالت نے بریت کی درخواست پر ایف آئی اے سے 17 ستمبر کو جواب طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پاسپورٹ واپسی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم پر چودھری شوگر ملز کیس میں پاسپورٹ تحویل میں لیا گیا۔ 4 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس کیس میں کوئی ریفرنس بھی دائر نہیں کیا گیا۔ آئین کے تحت پاسپورٹ کو غیر معینہ مدت تک قبضے میں رکھنا بنیادی آئینی حقوق کے زمرے میں آتا ہے۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا جائے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے پارلیمانی وفد کے کینیڈا میں کانفرنس میں شرکت سے متعلق میڈیا پر منفی مہم کا نوٹس لیا ہے۔ چیئرپرسن جویریہ ظفر آہیر کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ارکان نے منفی مہم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پیمرا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ ارکان نے کہا کہ مخصوص میڈیا نے جھوٹی اور بے بنیاد خبریں چلائیں جس پر کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرپرسن کمیٹی نے کہا کہ فیک نیوز نے معاشرے کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جعلی اور جھوٹی خبروں کی روک تھام کے لیے حکومتی اداروں کو مؤثر انداز میں امور انجام دینا ہوں گے۔ چیئرپرسن جویریہ ظفر آہیر نے کہا کہ چیئرمین پیمرا پارلیمانی وفد کے دورے سے متعلق بے بنیاد خبریں چلانے والے ٹی وی چینلز کے خلاف اقدامات سے متعلق رپورٹ جمع کرائیں۔ اجلاس میں ٹی وی چینلز پر اشتہارات پر غیر مناسب مواد کی روک تھام کے لیے ذیلی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات اور ڈی جی ریڈیو سہیل علی خان نے قائمہ کمیٹی کو ریڈیو پاکستان سے متعلق امور پر بریفنگ دی۔ قائمہ کمیٹی نے ریڈیو پاکستان میں علاقائی فنکاروں اور مختلف منصوبوں سے متعلق رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین نور عالم خان کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا جس میں مختلف امور زیر غور آئے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ بہت ہو گیا، کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے، آئینی اداروں کے خلاف بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ ارکان نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی قومی سرمایہ کی محافظ ہے، عوام کا پیسہ جلسوں کے بجائے عوامی فلاح کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ہیلی کاپٹر کیس میں نیب کو 1800 نادہندہ افراد کی فہرست الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ توشہ خانہ، ممنوعہ فنڈنگ اور دیگر کیسز زیر سماعت ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال اپنے اثاثے قوم کے سامنے رکھیں اور خود کو احتساب کے لیے پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان نے معاہدہ کیا اور پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے کی حامی بھری۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور الیکشن مقررہ تاریخ پر ہوں گے۔ ہمارا کام ہے ملک کے مسائل حل کرنا۔ جو عمران خان نے 4 سال میں اس ملک کی معیشت کی تباہی کی ہے، ملک کے اداروں کو تباہ کیا ہے، جو غفلت برتی ہے، جو کرپشن کی ہے، ان حالات کو درست کر کے اس ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالنا۔ عمران خان کا کام ہے کہ ہر جھوٹ بولنا، ہر وہ کوشش کرنا کہ کس طرح اقتدار میں آ جائے اور ہر ادارے کی حد تک کرنا۔ وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے سابقہ دور میں قومی نظام میں 11,000 میگا واٹ بجلی کا اضافہ کیا۔ 8 سے زیادہ کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا 8,000 سے زیادہ کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا۔ سی پیک کے ذریعے اربوں ڈالرز کی بیرونی سرمایہ کاری لائے اور قطر سے سستی گیس خرید کر بند صنعتوں کو پھر سے چلایا گیا۔ اس کے برعکس دوسری جانب عمران خان قوم کو انڈوں، مرغیوں اور کٹے پالنے کے سوا کوئی معاشی منصوبہ نہ دے سکے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ بس بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کو برباد کرنے والے خود کو مسیحا سمجھتے ہیں۔ 4 سال آپ کے ملک کی آبادی بھی بڑھتی گئی اور ہمارے دور میں تو 5-6% تک ملک ترقی بھی کرتا گیا، تو کیا ملک کو توانائی کی ضرورت نہیں تھی؟ 4 سال آپ نے اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے 1 میگا واٹ بجلی لگائی۔ وہی فیتے جو نواز شریف جن پروجیکٹس کو 90%، 80%
बना कर गए हुए थे, उन्हीं के फीते काटते रहे, उन्हीं के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी तख्तियां लगाते रहे। हमने तो ये हज़ारों किलोमीटर की मोटरवे, फार्म रोड्स और दूसरी सड़कें बना के लोगों के घरों की दहलीज के ऊपर हम लेकर गए नौकरियां। आपने क्या किया? मुल्क की फ़ज़ाई हदूद के मुहाफ़िज़ों को पूरी कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर कहते हैं कि मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और ख़ुद इन्हिसारी के हुसूल की जानिब गामज़न हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस दिन उन हीरोज़ और शहदा को खराज अकीदत पेश किया जाता है जिन्होंने मादरे वतन की फ़ज़ाई हदूद का बहादुरी से दिफा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। पाक फ़ज़ाइया के तमाम एयर बेसिस पर दिन का आगाज़ 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा और उन तमाम अफराद के लिए खुसूसी दुआओं और कुरान खानी से किया गया जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम से लेके अब तक मादरे वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। यौम फ़ज़ाइया की मरकजी तकरीब एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुई, जिससे खिताब करते हुए एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया की कुर्बानियों, बहादुरी और पेशा वराना महारत की काबिल फ़ख्र तारीख है। उन्होंने कहा कि वतन के बहादुर सपूतों ने हमेशा कौम की पुकार पर लब्बैक कहा। एयर चीफ ने कहा कि 1948, 1965 और 1971 की जंगों और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने अपनी पेशा वराना महारत की अजीम दास्तान रकम की। उन्होंने हालिया सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों और रेस्क्यू के अमल में पाक फ़ज़ाइया के एहलकारों की काविशों को भी सराहा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने इस मौके पर अपने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि हक़ के खुद अरादियत के हसूल की खातर उनकी जदोजहद में पाक फ़ज़ाइया शाना बशाना खड़ी है। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। यौम फ़ज़ाइया की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी जारी की गई, जिसमें 1965 को लड़ी जाने वाली फ़ज़ाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। पाक फ़ज़ाइया के बेसिस पर होने वाले भारतीय हमले का पाक फ़ज़ाइया ने इस जांफशानी से जवाब दिया जिसको याद करके दुश्मन के दिल आज भी दहल जाते हैं। सिर्फ 7 सितंबर के दिन ही पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 11 तैयारे तबाह किए और मुल्क की मशरकी और मगरबी सरहदों का कामयाबी के साथ दिफा किया। अपने ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ों ने हमेशा वक्त आने पर दुश्मन को ये बात बावर करवाई कि वतनी अजीज़ की तरफ मैली आंख से देखने वालों को हमेशा मुँह की खानी पड़ेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग सितंबर 1965 के शोहदा और गाजियों को मुझ समेत पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। 1965 की जंग हो या 27 फरवरी 2019 का फ़ज़ाई मार्का, पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, यौम फ़ज़ाइया के मौके पर कराची में पाक फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफसल ने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए। तफसील बता रहे हैं अली असगर अरबाब। यौम फ़ज़ाइया के मौके पर पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज की कब्र पर एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफसल ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। शहीद राशिद मिन्हाज के भाई अंजुम मिन्हाज भी उनके हमरा थे। इस मौके पर पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाक फ़ज़ाइया के जवानों ने वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश किया। शहीद राशिद मिन्हाज ने मुल्क के खातिर शहीद होकर शानदार रवायत को बरकरार रखा। आज का दिन पाक फ़ज़ाइया के इन जानबाजों और हवाबाजों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1965 की जंग में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और उसको शिकस्त दी। इस मौका पर मैं खसूसी तौर पर पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने पाक फ़ज़ाइया की इस शानदार रवायत को इस 65 की जंग के 6 साल के बाद भी ज़िंदा रखा और उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन इस मुल्क व कौम के वक़ार पर आँच ना आने दी।
پائلٹ آفیسر شہید راشد مناس نے دفاع وطن کے خاطر اپنی جان قربان کر کے بہادری کی جو تاریخ رقم کی اس پر ہم سب کو فخر ہے۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے ظلم و جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ظالم قابض فوجیوں نے ضلع اسلام آباد میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ گزشتہ 2 روز میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے تجواری میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے روزانہ کی بنیاد پر ماورائے عدالت قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مسلم اکثریتی جموں کشمیر کو اقلیتی علاقے میں تبدیل کرنے کے مودی حکومت کے فسطائی منصوبے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کی مسلم شناخت مٹانے اور ہندو تہذیب مسلط کرنے کے لیے اسرائیلی طرز پر نوآبادیاتی منصوبے پر منظم انداز میں عمل درآمد کر رہی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ قابض حکومت نے غیر مقامی مزدوروں اور بھارتی فورسز کے اہلکار کو مقبوضہ علاقے میں ووٹر کے طور پر اندراج کے زبانی احکامات جاری کیے ہیں۔ دنیا کی معروف انسانی حقوق کی تنظیم جینوسائیڈ واچ کی بانی اور صدر ڈاکٹر گریگری سینٹن نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت 20 کروڑ مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاری کر چکا ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ مسلمانوں پر مظالم کی عکاسی کرتا ہے۔ کشمیری دانشور، تحریک آزادی کشمیر کے رہنما اور KMS کے سابق ڈائریکٹر شیخ تجمل الاسلام کی پہلی برسی کے سلسلے میں فرینڈز آف کشمیر، کشمیر میڈیا سروس اور نیشنل پریس کلب کے زیر اہتمام اسلام آباد میں سیمینار ہوا، جس میں سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت سینئر صحافیوں نے شرکت کی۔ مقررین نے تحریک آزادی کشمیر اور صحافت کے میدان میں شیخ تجمل الاسلام کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ تجمل الاسلام ایک نڈر، بے باک صحافی اور کشمیریوں کی توانا آواز تھے جو بھارتی ظلم و جبر کے سامنے ہمیشہ ڈٹے رہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو سری لنکا کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کیا اور سیلاب میں ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے مشکل گھڑی میں اظہار یکجہتی پر سری لنکا کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جرأت مند پاکستانی قوم قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک لاہور میں پانی کی فراہمی اور نکاسیاب کے منصوبے کے لیے $16 لاکھ فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں تقریب ہوئی جس میں سیکرٹری اقتصادی امور اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ڈائریکٹر جنرل نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق نے پائیدار اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے AIIB کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ لاہور شہر کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے چین کے سفیر نونگ رونگ نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ ملاقات کی اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سیلاب متاثرین کے لیے چین کی جانب سے بروقت امداد کی فراہمی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی دوستی آزمائش کی ہر گھڑی پر پورا اتری ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے چین میں حالیہ زلزلے سے ہونے والے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ چین کے سفیر نے متاثرین کی بحالی کے لیے اپنے ملک کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی سربراہی میں سینیٹرز کے وفد نے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ ضلع ڈیرہ مراد جمالی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے ساتھ تمام ادارے آبادکاری اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ متاثرین کی امداد کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ وفد میں سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری، ثنا جمالی، پرنس عمر احمد زئی، مشاہد حسین سید اور سینیٹر نصیب اللہ بازئی شامل تھے۔ ملک میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے MD-CAT کا امتحان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ نیا شیڈول صوبوں کی مشاورت سے جاری ہوگا۔ تفصیل سمیع اللہ سے۔ ملک میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے جہاں وسیع پیمانے پر بنیادی ڈھانچے اور دوسری چیزوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، وہیں تعلیمی نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ ملک میں سیلابی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی سہولت کے لیے MD-CAT کا امتحان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ MD-CAT کا امتحان جو ہے وہ تا حکم ثانی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ پورٹل جو ہے اب مزید 2 ہفتے کے لیے اور کھل گیا ہے کہ جو رجسٹریشن سے رہ گئے ہیں بچے وہ اس میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اپنی، اور پھر MD-CAT کا امتحان جو ہے وہ صوبے اپنی مرضی سے اس کو رکھیں گے۔ پرسنٹیج جو تھی پہلے 65% میڈیکل سیٹس کے لیے اور BDS کے لیے 55% تھی، اب
اس کو گھٹا کر MBBS کے لیے 55 اور ڈینٹل کے لیے 45 کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ PMC کے اجلاس میں اداروں سے جبری نکالے جانے والے ملازمین کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں بڑی تعداد میں طالب علم میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک کا رخ کرتے ہیں۔ گزشتہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے 16,000 بچے ملک سے باہر جا کر پڑھ رہے تھے، چائنا اور کرغزستان، اور یہاں پاکستان میں سیٹیں خالی رہ گئی۔ 50 ارب روپیہ سالانہ آپ کا ملک سے باہر جا رہا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے بچوں کو سہولیات میسر کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ سیلاب کے باعث 1300 افراد جاں بحق، کروڑوں متاثر اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ حکومت دن رات سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور جاپان کے سفیر نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو کی۔ خواجہ سعد رفیق نے ریلوے اور ایویشن کے شعبوں میں جاپان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے اور تجربات سے استفادہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے جاپان کی جانب سے $70 لاکھ ہنگامی امداد فراہم کرنے کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، وزیر تجارت سید نوید قمر نے اسلام آباد میں IPO پاکستان کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل شازیہ عدنان نے ادارے کے کردار، قومی اور بین الاقوامی تعاون، قانون سازی اور عالمی معاہدوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر نے ادارے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں انفورسمنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے پالیسی بورڈ اور چیئرمین کی جلد تقرری کی یقین دہانی کرائی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ کچھ لوگ ملک میں انتشار اور فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں جو ناکام ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین ہماری مدد کے منتظر ہیں، یہ وقت سیاست کا نہیں، ضرورت مند ہم وطنوں کی مدد کا ہے۔ 70% پاکستان ڈوبا ہوا ہے، 70% پاکستان میں رہنے والے اس وقت سیلاب کا شکار ہیں اور اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ نکلیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ عالم اسلام کے قائدین سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ سیلاب صرف پاکستان نہیں سنبھال سکتا، اس صورتحال میں وہ آئے ہماری مدد کریں۔ ناظرین، پاکستان میں OIC کے ذیلی ادارے کامسیٹس میں سائنس اور ٹیکنالوجی پارکس کے حوالے سے 2 روزہ بین الاقوامی تربیتی ورکشاپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں ایران اور صومالیہ کے سفراء، سوڈان، فلسطین اور یمن کے نمائندوں اور طلباء نے شرکت کی۔ کوارڈینیٹر جنرل کامسٹیک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے رکن ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی پارکس کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل نوکنڈی، سبی اور دالبندین میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ چند اہم شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل اسلام آباد 35، لاہور 36، کراچی 35، پشاور 36 اور کوئٹہ میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم آپ کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔